زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ آئیڈیالوجی صرف پولیٹیکل بلیفز کا نام ہے. جیسے اگر آپ کیپٹلزم کو سپورٹ کرتے ہیں یا سوشلزم کو یا پھر نیشنلزم کو، تو بس یہی آپ کی آئیڈیالوجی ہے. لیکن اصل بات اس سے زیادہ گہری ہوتی ہے. آئیڈیالوجی صرف بلیفز سے نہیں شروع ہوتی. آئیڈیالوجی پہچان یعنی آئیڈینٹی سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ سوال آتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور پھر اس سے زیادہ ضروری سوال آتا ہے کہ وہ کون ہے جو ہم میں شامل نہیں ہے. وہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ آپ کیا مانتے ہیں، وہ یہ بھی طے کرتی ہے کہ اس سوسائٹی میں کس کی جگہ ہے، یعنی کس کی آواز سنی جائے گی اور کس کو سسٹم سے باہر نکال دیا جائے گا. کلونیل پاورز کے آنے سے پہلے انسانی پہچان اتنی سادہ نہیں تھی. آپ صرف ہندو، مسلمان، سکھ یا کرسچن نہیں تھے. آپ کسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کی الگ زبان ہو سکتی تھی، آپ کی ذات، برادری، قبیلہ، مقامی کلچر، فیملی بیک گراؤنڈ اور مذہبی روایت، یہ سب مل کے آپ کی پہچان بناتے تھے. انسان ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں ہو سکتا تھا. آئیڈینٹی ایک لیئرڈ ریالٹی تھی، یعنی پہچان کی کئی تہیں ہوتی ہیں. لیکن امپائر اتنی الجھنوں میں نہیں پڑتی. اسے صرف حکومت کرنی ہوتی ہے، اور حکومت کرنے کے لیے اسے لوگوں کو آسان کیٹیگریز میں ڈالنا ہوتا ہے. برٹش راج نے بھی یہی کیا. انہوں نے الجھی ہوئی کمیونٹیز کو سادہ باکسز میں بانٹنا شروع کیا. ہندو، مسلمان، اپر کاسٹ، لوور کاسٹ، سویلائزڈ، بیکورڈ. یعنی امپائر نے صرف زمین اور مال و دولت پہ قبضہ نہیں کیا، اس نے لوگوں کی پہچان یعنی آئیڈینٹی پہ بھی قبضہ کیا. اس پروسیس کو ہم وائلنٹ سمپلیفیکیشن کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی گہری اور مکسڈ آئیڈینٹی کو توڑ کے ایک سخت لیبل میں بند کر دینا. اور جب اسٹیٹ آپ کو ایک لیبل سے پہچانتی ہے تو آہستہ آہستہ آپ بھی بچنے کے لیے اس لیبل کو قبول کرنے لگتے ہیں. اگر پاور آپ کو صرف ایک کیٹیگری کے طور پہ دیکھتی ہے تو ریزسٹنس بھی اکثر اسی کیٹیگری کے نام پہ ہی شروع ہوتی ہے. یہاں سے آئیڈیالوجی کا پہلا ٹریپ شروع ہوتا ہے. ظالم اصول بناتا ہے اور مظلوم اکثر انہی اصولوں کے اندر رہ کے لڑتا ہے. جب کولونائزڈ لوگوں کو ایک سخت آئیڈینٹی میں ڈالا گیا تو انہوں نے اسی آئیڈینٹی کو ریزسٹنس کا ہتھیار بنا لیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ایک کیٹیگری سمجھتے ہیں تو ہم اسی کیٹیگری کو اپنی طاقت بنا لیں گے. یہاں سے ماڈرن نیشنلزم اور آزادی کی موومنٹس بھی نکلتی ہیں. نیشنلزم لوگوں کو ایک کہانی دیتی ہے. ہم ایک نیشن ہے، ہماری تاریخ ہے، ہماری زمین ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم اپنے آپ پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں. برٹش انڈیا میں اینٹی کلونیل موومنٹس نے اسی آئیڈیا کو یوز کیا تھا. یورپ اور مڈل ایسٹ میں جوئش کمیونٹیز نے بھی سخت ظلم اور وائلنس کے بعد زائنزم کے ذریعے واپسی، یاد اور اپنی حفاظت کی کہانی بنائی. یعنی آئیڈینٹی صرف لیبل نہیں رہی، آئیڈینٹی پولیٹیکل ہتھیار بن گئی، اور کئی کیسز میں یہ ہتھیار کامیاب بھی ہوا. کلونیل رول ختم ہوا، نئی ریاستیں بنی، نئی آزاد قومیں نکلیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. یہ آئیڈیالوجی جیتنے کے بعد ختم نہیں ہوتی، وہ حکومت کرنا شروع کر دیتی ہے. ریزسٹنس کے وقت آئیڈیالوجی یونٹی بناتی ہے لوگوں کی، لیکن پھر پاور ملنے کے بعد آئیڈیالوجی باؤنڈریز بنانا شروع کر دیتی ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون اصلی سٹیزن ہے اور کون اندر کا ہے، کون باہر کا ہے، کون نیشن کا اصل ریپریزنٹیٹیو ہے اور کون نیشن کی کہانی سے باہر ہے. ہر وی کے ساتھ ناٹ وی پیدا ہوتا ہے. وہ آزادی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور ایکسکلوژن کا سسٹم بھی. اب یہاں ایک امپورٹنٹ ٹرم آتا ہے، سبالٹن. اٹالین تھنکر انٹونیو گرامشی نے یہ ٹرم ان گروپس کے لیے استعمال کیا تھا کہ جو رولنگ پاور کے نیچے دبے ہوتے ہیں. سبالٹن صرف غریب انسان کا نام نہیں ہے. سبالٹن وہ ہے جو پاور کے کمرے کے باہر ہے، جس کے پاس فیصلے کرنے کا حق نہیں ہے، جس کی آواز تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، جس کے دکھ کو نارمل سمجھا جاتا ہے. کلونیل پیریڈ میں مارجنلائزڈ گروپس امپائر کے نیچے دبے ہوتے ہیں، لیکن جب نئی قوم بنتی ہے، نیا نیشن بنتا ہے، تو کئی دفعہ وہ گروپس دوبارہ دب جاتے ہیں. اس بار کلونیل امپائر کے نیچے نہیں، بلکہ اپنی ہی نئی نیشنل آئیڈیالوجی کے نیچے. یہی ڈبل ٹریجڈی ہے. پہلے امپائر آپ کو دباتی ہے، پھر لبریشن آئیڈیالوجی جو امپائر کے اگینسٹ بنی تھی آپ کو اپنی ہی کہانی سے باہر رکھ دیتی ہے.
مثال کے طور پہ ایک نیشنلسٹ آئیڈیالوجی میجورٹی کلچر کو سینٹر میں رکھتی ہے، لیکن مائنورٹیز، لوور کاسٹ، انڈیجنس گروپس، ویمن، ریفیوجیز یا ڈسینٹرز کو سائیڈ پہ کر دیتی ہے۔ یعنی نئی نیشن کے پاس ایک خوبصورت کہانی تو ہوتی ہے، فریڈم، یونٹی، پرائیڈ، سیلف رول، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کہانی میں کس کی جگہ ہے اور کس کی نہیں ہے۔ آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے صرف یہ مت پوچھیں کہ وہ کیا بلیو کرتی ہے، یہ پوچھیں کہ وہ کس کو باہر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف نیشنلزم تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ ہر بڑا سسٹم اپنی باؤنڈریز بناتا ہے اور ہر باؤنڈری کے باہر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں۔ کیپٹلزم ویلتھ بناتا ہے، لیکن ساتھ ہی غریب لوگ، ایکسپلائٹڈ ورکرز اور قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی۔ سوشلزم ایکویلٹی کا وعدہ تو کرتی ہے، لیکن کئی دفعہ ڈسینٹرز یعنی وہ لوگ جو اسٹیٹ سے ڈس ایگری کرتے ہیں ان کو دبا دیتی ہے۔ لبرلزم آزادی کی بات کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایجوکیشن، پیسہ، لیگل پروٹیکشن یا پھر سوشل پاور نہیں رکھتے، وہ اس فریڈم کو اصل زندگی میں استعمال ہی نہیں کر پاتے۔ یعنی ہر سسٹم کے کچھ لیفٹ اوورز ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو سسٹم کے ڈیزائن میں فٹ نہیں ہوتے، ایسے لوگ جو پالیسی کے پیپر پہ نظر نہیں آتے، ایسے لوگ جو اسٹیٹسٹکس میں ہمیں صرف نمبر کے طور پہ نظر آتے ہیں، لیکن اصل زندگی میں ان کی آواز نہیں ہوتی۔ BR امبیڈکر نے کاسٹ سسٹم کے حوالے سے اس مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کاسٹ سسٹم سمپل انیکویلٹی نہیں ہے، یہ گریڈڈ انیکویلٹی ہے، یعنی ہر گروپ کسی سے اوپر ہے اور کسی سے نیچے ہے۔ اس اسٹرکچر میں سب سے نیچے والے لوگ صرف غریب نہیں ہوتے، وہ سماجی طور پر، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر اور مورلی ایکسکلوڈ کیے جاتے ہیں۔ امبیڈکر کا پوائنٹ یہ تھا کہ صرف ان ٹچیبلٹی ختم کر دینا کافی نہیں ہے، پورا کاسٹ سٹرکچر چیلنج کرنا ہوگا، کیونکہ اگر سسٹم کا ڈیزائن ہی ایکسکلوژن پہ منحصر ہے تو تھوڑی سی ریفارم اسے جسٹ نہیں بنا سکتی، سسٹم کو بدلنا ہوگا۔ اب سب سے مشکل سوال آتا ہے، اگر سب آلٹرن گروپس کو واپس لڑنا ہے تو وہ کیا کریں؟ اگر وہ اپنی سخت آئیڈینٹی بناتے ہیں تو وہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، ان کے پاس بینر آ جاتا ہے، موومنٹ آ جاتی ہے، سلوگنز آ جاتے ہیں، پولیٹیکل پاور آ سکتی ہے۔ لیکن خطرہ یہ بھی ہے کہ جب وہ آئیڈینٹی پاور میں آتی ہے تو وہ کسی اور کو بھی ایکسکلوڈ کر سکتی ہے، یعنی آج کا اوپریسڈ گروپ کل کا گیٹ کیپر بن سکتا ہے۔ لیکن اگر سب آلٹرن گروپس آئیڈینٹی بنانے سے بالکل ہی انکار کر دیں تو وہ پھر پاور لیس رہ جاتے ہیں۔ کلیکٹیو آئیڈینٹی کے بغیر موومنٹ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی آئیڈینٹی ٹریپ ہے۔ آئیڈینٹی بنائیں تو ایکسکلوژن کا رسک، آئیڈینٹی نہ بنائیں تو انویزیبل رہنے کا رسک ہوتا ہے۔ تو پھر تیسرا راستہ کیا ہے؟ یہاں تھنکرز جیسے امبیڈکر، گایتری اور سب آلٹرن اسٹڈیز کلیکٹیو امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کا بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ سب آلٹرن کو صرف ڈومیننٹ سوسائٹی میں ایبزارب ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایبزارب ہونے کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں انٹری تو لے لیتے ہیں لیکن سسٹم کے اصول نہیں بدلتے، آپ اسی مشین کا حصہ بن جاتے ہیں جس نے پہلے آپ کو دبایا تھا۔ اصل لبریشن تب ہوتی ہے جب مارجنلائزڈ گروپس اپنی جگہ سے پاور کو کویشچن کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف آپ کے سسٹم میں جگہ نہیں مانگ رہے، ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم بنا ہی کس کے لیے تھا، ہم صرف انکلوژن نہیں چاہتے، ہم ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں۔ تو پھر آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ایک کہانی ہے، ایک کہانی جو بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری سفرنگ کا مطلب کیا ہے اور ہمارا مستقبل کس طرف جائے گا۔ لیکن ہر کہانی پاور رکھتی ہے، اگر کہانی صرف پاورفل لوگ بتائیں تو آئیڈیالوجی ٹریپ بن جاتی ہے، وہ کچھ لوگوں کو سینٹر میں رکھتی ہے اور کچھ کو انویزیبل بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر ایکسکلوڈڈ لوگ اپنی کہانی خود بتائیں گے تو آئیڈیالوجی آزادی کا ہتھیار بن سکتی ہے۔ پھر آئیڈیالوجی صرف آئیڈینٹی نہیں بناتی، وہ پاور کو کویشچن کرتی ہے، وہ تاریخ کو دوبارہ لکھتی ہے، وہ سوسائٹی سے کہتی ہے کہ پرابلم ہم میں نہیں ہے، پرابلم تمہارے ڈیزائن میں ہے،
اور اگر انکلوژن چاہیے تو مارجنلائزڈ لوگوں کو فٹ کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ سسٹم کی شیپ کو بدلو، کیونکہ اصل جسٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبالٹرن ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے. اصل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی اتنی بدل دی جائے کہ کوئی بھی گروپ ہمیشہ کے لیے باہر نہ رہے. تو اگلی دفعہ جب آپ کسی آئیڈیالوجی کا نام سنیں جیسے کیپٹلزم، سوشلزم، نیشنلزم اور لبرلزم یا کوئی بھی اور ازم، تو صرف یہ مت دیکھیں کہ وہ وعدہ کیا کرتی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس کو سینٹر میں رکھتی ہے اور کس کی آواز کو دبا دیتی ہے اور کس کو اپنی کہانی سے بالکل ہی باہر چھوڑ دیتی ہے. کیونکہ آئیڈیالوجی کی اصل طاقت بلیوز پہ نہیں ہوتی، اس کی اصل طاقت ہوتی ہے اس چیز میں کہ کہانی کون سنا رہا ہے اور کس کی کہانی کبھی سنی ہی نہیں گئی.